عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ آپ کا نام عثمان ابن عفان تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ القرشی تھے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا تھا، پہلے رقیہ رضی اللہ عنہ سے، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ نے بھی سبقت کی اور شروع میں ہی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کو حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا مقام اس امت میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بعد سب سے افضل تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم۔ یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے، ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں جانتے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ دیتے، ان میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کی فطری حیا اور شرافت کو جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی مواقع پر اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور آپ کے جنتی ہونے کی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 دینار لے کر آئے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کے لیے لشکر کو تیار کیا اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے اپنی گود میں الٹتے پلٹتے دیکھا اور یہ کہتے سنا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد سے عثمان کو کوئی بھی برا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسا آپ نے 2 بار فرمایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادت کی خبر دی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 2 شہید سے مراد عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما ہیں، جن دونوں کی شہادت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ مدینہ میں پانی کی قلت تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ عثمان کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو وہ گھبرا گئے اور آمادہ صلح ہو گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا۔ اسی صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے جو ہجرت کے 6 سال میں ہوئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا تھا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ صرف کاتب وحی ہی نہیں بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا اور آپ نے قرآن کو اپنے دور خلافت میں کئی نسخوں کو نقل کرا کر مختلف
علاقوں میں بھیجا تھا۔ آپ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت اور امانت میں آپ مشہور تھے، نرم دل تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے بعض قرابت داروں پر بھی ان کے جرم کی وجہ سے سزا دیتے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے، جیسا کہ ولید بن عقبہ کو شراب پینے پر کوڑے لگوائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَقِّ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ وَنِلْتُ صِهْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبايعته فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ حتی توفاہ اللہ۔ یعنی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ابتدا ہی میں لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہوا۔ میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جنہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ پھر میں نے 2 ہجرتیں کی، یعنی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی، اللہ کی قسم کہ میں نے نہ کبھی آپ کی نافرمانی کی اور نہ کبھی آپ سے دھوکہ بازی کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سن 23 ہجری میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مشورہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ بنایا گیا، جسے انہوں نے 12 سالوں تک انجام دیا، یہاں تک کہ باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اپنے عہد خلافت میں قرآن کے کئی نسخے نقل کروائے اور مختلف اسلامی علاقوں میں بھجوایا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کروائی اور فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ جاری رہا۔ قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص وغیرہ فتح ہو کر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گئے۔ نیز اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم، کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو اسے مت اتارنا۔ اور ایک روایت میں ہے، یا عثمان ان ولاک اللہ هذا الامر یوما فارادک المنافقون ان تخلع قمیصک الذی قمصک اللہ فلا تخلعہ، یعنی اے عثمان اگر اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اس امر یعنی خلافت کا والی بنائے اور منافقین تمہاری وہ قمیص اتارنا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنائی ہے تو اسے مت اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا، یعنی باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا یہاں تک کہ آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ منافق تمہاری قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا اور تقریباً 40 دنوں تک یہ حالت جاری رہی۔ 82 سال کی عمر میں آپ پر اس طرح ظلم کیا گیا، مگر ان سب پر آپ صبر کرتے رہے اور مسلمانوں کا خون نہ بہے، اس لیے ان باغیوں کے خلاف آپ نے کوئی جنگی کارروائی نہیں کی۔ صحابہ کرام آپ کا دفاع کرتے رہے اور بعض نے تو آپ کے گھر کی پہریداری بھی کی۔ کسی کو یہ گمان نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا کہ آپ کی شہادت بھی انہی باغیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ بالآخر آپ کو اسی سال یعنی 35 ہجری میں بروز جمعہ 18 ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں اس وقت حملہ آپ پر کیا گیا جب کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس حملے میں آپ شہید ہو گئے۔ حملے کے دوران آپ کی بیوی نائلہ جب انہوں نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں۔ آپ کو مدینہ کے قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔